اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے اور اس میں کفار کا جو اعتراض تھا اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ کفار کا اعتراض یہ تھا کہ اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ کلام خداوندی ہے تو پھر اس کتاب میں حقیر چیزوں کی مثال کیوں بیان کی جاتی ہے، جیسے مکھی اور مکڑی وغیرہ، ان چیزوں کی مثال بیان کی گئی ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ کلام خداوندی نہیں ہے۔ تو اس کو جواب میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح مثالیں بیان کرتے ہیں اور یہ کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک حقیر چیز کی مثال سے وضاحت ہوتی ہے تو وہ مثال بھی حقیر ہوگی، یعنی حقیر چیز کی مثال ہوگی، تو یہ کوئی کلام فصیح میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اب اس طرح مثال سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے امتیاز ہو جاتا ہے کہ کون اہل ایمان ہے اور کون کافر ہے۔ اس میں دو جماعتوں کا ذکر ہے، ایک مومنین، دوسرا کفار۔ مومن جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کافر تو انکار کرتا ہے، وہ یہ اعتراض کرتا ہے کہ اس طرح مثال بیان کرنے سے اللہ کا کیا مقصد ہے اور کیا ارادہ ہے۔ تو اس میں جواب دیا گیا کہ اس طرح مثال سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح مثال بیان کرتے ہیں، اور اس مثال سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ امتیاز ہو جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے بعض لوگ ہدایت پاتے ہیں اور بعض لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، یعنی بہت سارے لوگ ہدایت پر آ جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جو گمراہ ہوتے ہیں وہ نافرمان ہوتے ہیں۔ جو فرمانبردار ہوگا وہ اس قرآن کے ذریعے اور کسی مثال کے ذریعے وہ گمراہی کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ وہ اعتراض نہیں کرے گا اور وہ شک اور شبے میں نہیں رہے گا، اس لیے وہ ایمان میں رہے گا۔ تو اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کر دے کوئی مثال، ما بعوضۃ، جو مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا اس سے اوپر ہو، یعنی حقارت میں اس سے اوپر ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ فاما الذین آمنوا، پس وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ہے، فیعلمون، وہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ انہ الحق من ربہم، کہ یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ واما الذین، اور وہ لوگ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فیقولون، پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا۔ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو، ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو۔ وما یضل به الا الفاسقین، گمراہ نہیں ہوتے اس کے ساتھ مگر نافرمان، یا گمراہ نہیں کرتا اس کے ساتھ مگر نافرمانوں کو۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو شخص قرآن کے اوپر اعتراض کرے گا وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اور مسلمان کہتا ہے اور پھر بھی قرآن کے اوپر اعتراض کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کے بارے میں سوچے، اور جو اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہتا، مومن بھی نہیں ہے، اور وہ قرآن کے اوپر اعتراض کرتا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے اور قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔